حاضرین گرامی، دوسرا وہ انسان بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بدترین انسان ہے، جو میاں بیوی کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتوں کو اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان شیئر کرنا، ان جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، پرائیویٹ کام ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کے، ایسی کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی عمل کرنا جو آپ اور آپ کی بیوی کے درمیان ہے، اگر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ، کوئی لڑکی اپنے سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو وہ روئے زمین پر اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان ہے۔ ہوتا ہے ایسا، شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے اگلے دن دولہا اپنے دوستوں کی محفلوں میں ہوتا ہے، اپنے یاروں کے ساتھ ہوتا ہے، ہنسی مذاق میں پتہ نہیں کس کس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں، دوست یار پوچھتے ہیں رات کیسے گزری، یہ دوست نادان جاہل لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ایک سہیلیاں جمع ہوتی ہیں لڑکیوں کی، جب اپنے میکے جاتی ہے تو سہیلیاں پوچھتی ہیں، بس اوقات وہ لڑکیاں اپنے راز بیان کرتی ہیں، اپنے شوہر کی صفات بیان کرتی ہیں، جو پرائیویٹ کام ہوتے ہیں اس کو شیئر کرتی ہیں آپس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے زیادہ بے حیا انسان کوئی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے قیامت کے دن لوگوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں، الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ ثم ینشرها سرها۔ آپس میں یہ جو میاں بیوی کے کام ہوتے ہیں اس کو کرنے کے بعد اس راز کو فاش کرتے ہیں، چاہے وہ قول کے ذریعہ، اپنی زبان کے ذریعہ کوئی بات کہنی ہو، یا اپنے عمل اور کردار کے ذریعہ کوئی حکایت کچھ کر کے دکھائے، اس طرح کی کوئی بھی بات جو میاں بیوی کے درمیان رہنی چاہیے، جو آپ کے راز کی باتیں ہیں، کسی غیر کے سامنے آپ اس کو نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ اشارتاً اور کنایتاً کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے مرد و خواتین سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا، آپ کو جانکاری لینی تھی کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کی شکایت آئی۔ کہا کہ شاید کوئی آدمی جو اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کام کرتا ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، ہنسی مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، نہیں بیان کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا شاید تم میں سے لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ لوگ خاموش ہو گئے، لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت اسماء کہتے ہیں، ای واللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین حضرات بھی ہیں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں ہنسی مذاق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تفعلوا، مت کرو ایسا، مت کرو ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان اور شیطانی سے اس کی مثال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَ فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا، اس کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جو کسی شیطانیہ سے، مؤنث شیطان سے ایک عام راستے پر ملتا، اس سے بدکاری کرتا ہے اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کی پرائیویٹ باتیں تھیں، آپ کے پرائیویٹ عمل تھے، وہ آپ دوسروں سے بیان کر رہے ہیں تو گویا کہ دو لوگ تصور میں اس کو دیکھ رہے ہیں، ذہن کی اسکرین پر اس کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اس طرح سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسے لوگوں کی مثال اس شیطان کی طرح ہے جو اپنی شیطانیہ سے عام راستے پر ملتا ہے، اس کو ڈھانپ لیتا، اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اور سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بے حیائی و بے شرمی کی بات ہے، کتنی بے حیائی و بے شرمی کی بات ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا؟ کوئی بھی انسان اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے روم میں، اپنے بیڈ روم میں بیوی کے ساتھ ہو، کوئی اس کو اس حالت میں دیکھے؟ کوئی تسلیم کرے گا؟ ماں باپ کا بھی دیکھنا تسلیم نہیں کرے گا، کوئی چہ جائے کہ دنیا والے اس کو دیکھیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے کردار اتنے گھناؤنے ہیں، جن کی عادتیں اتنی بدتر ہو چکی ہیں، جو شرم و حیا سے بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ آج چند نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں
کہ شادی کے بعد کی باتیں، شوہر کی باتیں، اور خاتون اپنے شوہر کی باتیں اور شوہر اپنی بیوی کی باتیں اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں شیئر کرتے ہیں. یہ بے حیائی اور بد کرداری کی انتہا ہے میرے بھائیوں اگر کوئی اس طرح کا عمل انجام دیتا ہے. لہذا اس صفت سے بچنے کی بہت ضرورت ہے.